امریکہ کے پاس پیسہ، پاور، فوج سب کچھ ہے۔ 1946 میں امریکہ نے گرین لینڈ خریدنا چاہا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر گرین لینڈ صرف برف ہے تو دنیا کی سب سے پاورفل کنٹریز اس برف کے پیچھے پاگل کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اگر یہ ایک برف پگھل گئی، کیا یہ صرف ایک زمین ہے یا پھر وہ چابی جو فیوچر کی ہر جنگ کا تالا کھول سکتی ہے؟ تو صرف گرین لینڈ نہیں، پوری دنیا کا ہی بیلنس پگھل جائے گا۔ یہ صرف آئس نہیں، فیوچر کی پاور ہے۔ گرین لینڈ کا ایشو صرف ایک زمین کا ٹکڑا خریدنے کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک جیو پولیٹیکل پہلی ہے۔ یہ نام ایرک دا ریڈ نے دیا تھا تاکہ لوگ یہاں پر آ کر سیٹل ہوں اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اس جگہ کے لیے۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپنلی کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پراپرٹی ڈیل ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ پاسبلٹیز ہے، جیوگرافیکل اہمیت ہو۔ گرین لینڈ کے پاس بہت زیادہ ریئل ارتھ منرلز کے ریزروز ہیں۔ فیوچر میں جب برف پگھلے گی تو ان ریزروز کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ کیا امریکہ فیوچر کی ریسورسز وار میں آگے رہنا چاہتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ریسورسز کا مسئلہ ہے یا پھر اصل مقصد یہاں پر آرمی کنٹرول حاصل کرنا ہے؟ گرین لینڈ آرکٹک کے دروازے پر ہے۔ آرکٹک وہ جگہ ہے جہاں سے برف اب پگھل رہی ہے اور سمندر کے ٹریڈ کے نئے دروازے کھل رہے ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ رشیا اور چائنا سے پہلے وہاں جا کر اپنی ٹریڈ اور آرمی کو مضبوط کیا جائے۔ یا پھر یہ ایک ڈنمارک جس کا گرین لینڈ ایک حصہ ہے؟ کیا امریکہ نے واقعی گرین لینڈ خریدنے کی کوشش کی تھی یا یہ صرف ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک پاور شو تھا تاکہ دوسری کنٹریز کو یہ میسج دیا جا سکے کہ امریکہ کہیں بھی اپنا اثر بڑھا سکتا ہے؟ گرین لینڈ کی زمین صرف برف سے ڈھکی ہوئی نہیں بلکہ ایک خاموش خزانے جیسی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خزانہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا اسے نکالنے کے بعد دنیا میں وار شروع ہو سکتا ہے؟ کیا گرین لینڈ کے برفانی اور ویران ایریاز میں ان ریئل ارتھ منرلز کو نکالنا فائدہ مند ہوگا؟ کیا ان پر آنے والی کاسٹ حاصل ہونے والے فائدہ سے زیادہ تو نہیں؟ یا پھر یہ ایک کلائمیٹ چینج کے دور میں ایک کمر بازی ہے؟ یہاں سب سے بڑا ایشو یہ سامنے آتا ہے کہ پوری دنیا اب آئل کا استعمال اب کم کر رہی ہے اور کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے میں گرین لینڈ آئل نکالتا ہے، یہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا؟ کیا یہ ایک پرانی سوچ ہے جو فیوچر کے مسئلے کو اگنور کر رہی ہے؟ گرین لینڈ ڈنمارک کی بادشاہت کا خود مختار حصہ ہے، بٹ یہاں پر بات یہ ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ کیسے ہے؟ گرین لینڈ میں اپنی گورنمنٹ، اپنا پارلیمنٹ بھی موجود ہے۔ امریکہ نے اپنا انٹرسٹ آج سے نہیں 1946 میں بھی 100 ملین کی آفر دی تھی ڈنمارک کو گرین لینڈ کے لیے، بٹ یہ آفر ایکسپٹ نہ ہو سکی۔ 1951 میں امریکہ نے گرین لینڈ کے اندر ایک بہت بڑی ایئر بیس بنائی۔ گرین لینڈ کے بہت سے لوگ آزادی چاہتے ہیں، ڈنمارک پر انڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتے۔ کیا امریکہ ان کی اس خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر یہ لوگ ڈنمارک کی جگہ وہ امریکہ پر ڈیپینڈ کرنے لگیں گے؟ کیا یہ ایک نیا کونسلنگ سسٹم ہے جہاں پر آرمی اور اکانومی پاور کے ذریعے کسی بھی کنٹری پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا امریکہ چاہے تو کر سکتا؟ گرین لینڈ کا کیس آج کے دور میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مورالٹی اور اکانومی دونوں آمنے سامنے، ٹیکنالوجی ضرورت ہے، منرلز پر کیا قبضے کا ٹائم چل رہا ہے؟ کیا گرین لینڈ فیوچر میں دنیا کی پہلی انوائرمنٹل سپر پاور بن سکتا ہے جو اپنے ایسٹس کو سمجھداری سے اگر استعمال کرے، یا پھر یہ کسی پاورفل کنٹری کے ہاتھوں ہوس کا شکار بن جائے، اپنی خوبصورت برفانی زمین کو انڈسٹریل آلودگی میں کنورٹ کرے؟
کیا یہ اصل میں زمین کے فیوچر کا فیصلہ ہو رہا ہے جو آج ہم گرین لینڈ کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ گرین لینڈ صرف ایک برف کا ٹکڑا نہیں، یہ فیوچر کی گلوبل پولیٹیکل کا چیس بورڈ ہے۔